تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیہ میں آج ہم بات کریں گے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مسائل السلوک پر۔ یہ مسائل السلوک حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں نقل کی ہے، اور اس سے یہی مقصود تھا تاکہ قرآن کریم کے آیات سے مسائل تصوف ثابت کیے جائیں۔ تصوف تزکیہ کی جتنی علوم و معارف ہیں اور مشائخ سلسلہ کی جتنی عادات و اطوار ہیں یا انداز تربیت ہیں وہ قرآن کی آیات سے ثابت فرمائیں۔ بالکل، چنانچہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی مختلف آیات سے مشائخ سلسلہ اور تصوف سلوک کے علوم کو ثابت فرمایا ہے، تاکہ ان نادان لوگوں کا شبہ نکل جائے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ تصوف سلوک کے علوم ان کو قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیات سے ہی یہ تمام علوم کو ثابت فرمایا۔ تو وہ سلسلہ الحمدللہ جاری ساری ہے۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 نمبر آیت پر گفتگو ہم کریں گے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلی آیت 58 پر ہم نے جو گفتگو کی تھی، جس میں بنی اسرائیل کی نافرمانی کے نتیجے میں یہ ہم نے عرض کیا تھا کہ انہیں وادی تی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سرگرداں چھوڑ دیا تھا، اور 40 سال تک اس وادی کے اندر بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ ساری رات سفر کرتے تھے اس وادی سے نکلنے کے لیے، تو ایسا لگتا تھا کہ شاید کسی دوسری جگہ پہنچ گئے ہوں گے، لیکن سویرا ہوتا تو اسی جگہ کھڑے ہوتے تھے۔ تو 40 سال اسی حال میں رہے، اور اس وادی میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعام و اکرام نازل فرمائے کہ ظاہر ہے کہ اس وادی کے اندر جب محبوس ہو گئے تو کھانا پینا کہاں سے ہوگا، پہننا اوڑھنا کہاں سے ہوگا، رہنے سہنے کا نظم کیا ہوگا، تو پوری ایک ترتیب زندگی کیسے مہیا ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے من و سلوہ اس وادی پہ نازل فرمایا، وہاں پر جنت کے کھانے آنے لگے، من و سلوہ کی نعمتیں ان کو جو عطا کی جانے لگیں، اور پہننے اوڑھنے کے لیے کپڑوں کی ضرورت پیش آتی ہے، تو جو کپڑے پہنتے تو وہ میلے نہیں ہوتے تھے، لہٰذا ان کو نئے کپڑے لینے کی ضرورت نہیں، نہ پھٹتے تھے نہ میلے ہوتے تھے، وہی کپڑے 40 سال تک چلتے رہے۔ یہاں تک کہ چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کو چھوٹے کپڑے پہنائے ہوئے تھے، وہ ان کے عمر کے ساتھ ساتھ کپڑے بڑے ہوتے رہے، تو گویا کہ پہننے کا نظم یوں کر دیا۔ اور چھت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بادل جو ہے وہ ان کے اوپر سایہ کرتا تھا، جس سے دھوپ سے گرمی سے تپش سے بچتے تھے، تو گویا کہ بے شمار نعمتیں۔ یہاں تک ایک مینار نور اس وادی کے اندر مقرر کر دی، جس کی روشنی اس قدر تھی کہ اس روشنی کے اندر اپنی زندگی کے سارے جو ہے وہ معمولات کر سکتے تھے، آپریشن کر سکتے تھے۔ جی، تو یہ ساری نعمتیں ان پہ اتریں، اور من و سلوہ کھا رہے ہیں، اور 40 سال کے لیے اس وادی کے اندر ہیں، لیکن اب وہ من و سلوہ جنت کے کھانے مل رہے ہیں، بلا کسب بلا محنت کے مل رہے ہیں، تو کیا کہنے لگے؟ چانچہ 61 آیت کے اندر یہی حقیقت کہہ دی، وَإِذْ قُلْتُمْ، یاد کرو تم اس وقت کو جب تم لوگوں نے کہا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہم یہ من و سلوہ کھائے جا رہے ہیں، یعنی جنت کے کھانے ہی کھائے جا رہے ہیں، تیتر بٹیر کھا رہے ہیں، اور آئس کریم اور من جو ہے وہ کھا رہے ہیں، تو بس ہم اکتا گئے۔ آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے ہمیں جو ہے وہ چیزیں دے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ہمیں ساگ چاہیے، ہمیں ککڑیاں چاہیے، ہمیں جو ہے وہ گندم چاہیے، ہمیں مسور کی دال چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ دیگر چیزیں لہسن اور پیاز چاہیے، یہ ہم سے لے کے دیجئے تاکہ زمین میں سے ہم اگائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، کہا کہ تم ایک ایسی چیز کے ساتھ، یعنی اتنی ادنا اور خسیس چیز کے ساتھ ایک اعلیٰ چیز کو بدل رہے ہو، تمہیں آسمان سے جنت کے کھانے مل رہے ہیں، تم اس کے بدلے میں جو سبزی اور پیاز لینے کے چکر میں ہو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن ظاہر اپنی ضد پہ نہیں، ہمیں وہی چاہیے جو زمین اگاتی ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو تو پھر کسی شہر میں اترے، یہاں سے نکلے اس وادی سے کسی شہر میں چلے جائیں، اور وہاں پہ ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے مانگا ہے۔ چنانچہ وہ وہاں سے چلے، ایک اور مقام پر پہنچے ہیں، اب وہاں ان کے لیے کھیتیاں لگا دی گئیں کہ ٹھیک ہے یہاں پر اپنی کھیتی باڑی کرے، لیکن وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، قرآن نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ذلت، رسوائی اور محتاجی اور ناتوانی جو ہے ان کو چمٹا دی گئی، اور آج قیامت تک کے لیے ان کے اوپر ذلت و رسوائی ان کے مقدر بن گئی۔ وہ اب ان کو ظاہری طور پہ حکومت اور قوت نہیں ملی، وہ اگر ان کی حکومتیں ہیں تو غیروں کے سہارے پر ہیں، کبھی مسلمانوں کے سہارے پہ اور کبھی غیر مسلموں کے سہارے پہ ان کی حکومتیں قائم رہ سکتی ہیں، اس اپنی ذات کے اندر ان کی کوئی طاقت نہیں رہی۔
اللہ نے ان پر یہ وباء بغضب من اللہ، اور پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو لے لیا، اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے۔ یہ اس پوری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اب آگے جا کے بیان کرتے ہیں آخر ایسا ہوا کیوں، یہ کیوں اس طرح کیا؟ اس وجہ سے کیا، یہ دو گناہ انہوں نے کیے۔ ایک کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، ظاہر ہے کہ جو تورات کے ذریعے سے احکام الہی ان پر آئے ان کے منکر ہوئے، اور دوسرے یقتلون النبیین بغیر حق، کہ نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ تو کفر و قتل جو ہے یہ دو گناہ سبب بنے ان کے پہلی والی ساری ناشکری کے۔ اب آگے فرمایا کہ یہ دونوں گناہ کیوں کیے، کفر و قتل کے اندر مبتلا کیوں ہوئے؟ اس کے بعد بیان کہتے ہیں کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ یہ دونوں گناہ اس لیے ہوئے کہ یہ حد سے تجاوز کرنے والے اور نافرمان تھے، یہ اپنے پیغمبر کے فرما بردار بھی نہیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی احکام الہیہ کے بھی فرما بردار نہیں تھے، تو نافرمان تھے، ان کی طبیعت کے اندر نافرمانی تھی اور پھر حدود سے تجاوز کرنے والے تھے، لہٰذا ان دو گناہوں کی وجہ سے یہ قتل اور کفر کے گناہ میں مبتلا ہوئے، اور کفر قتل کی وجہ سے پہلے والی ناشکری کے اندر مبتلا ہوئے کہ اللہ کا غضب خرید بیٹھے۔ تو یہ اس آیت کے اندر حقیقت بیان کی۔ اسی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نتائج اخذ کیے، گویا کہ ان کے 4 مرض ذکر کیے۔ ان میں ان کا ایک مرض یہ تھا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے تھے۔ دوسرا مرض یہ جو اللہ کی طرف سے آئی مصائب پر صبر نہیں کرتے، یہ ان کا ایک مرض ہے۔ تو گویا کہ ایک شکر نہ کرنے کا مرض، دوسرا صبر نہ کرنے کا مرض، اور تیسرا مرض یہ کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے بلا کسب کے ان کو تارک اسباب بنایا، کہ سب اسباب کو ترک کر کے بلا اسباب کے آپ کو رزق دیا جا رہا ہے، لیکن تارک اسباب بننے کی بجائے یہ طالب اسباب بن گئے۔ کہا کہ نہیں جی ہم تو اسباب کے ذریعے سے کھیتی باڑی کر کے اپنا رزق روٹی کھائیں گے، ہمیں جنت کے کھانے نہیں چاہیے۔ یہ امراض ان کے اندر پیدا ہوئے، اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے اوپر غضب ٹوٹا اور یہ اس بلا کے اندر مبتلا ہوئے۔ اس پر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے یہ امراض، اور ایک مرض چوتھا ان کے اندر یہ تھا کہ یہ رضا بر قضا کے مقام سے محروم تھے، کہ رضا بر قضا، اور آپ جانتے ہیں کہ تصوف کے سلوک کی تربیت کے اندر ایک عالی مقام ہے رضا بر قضا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینا، یہ ایک مقام عالی ولایت کا۔ یہ ان کے پاس نہیں تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ آسمانوں سے کھانے ان کو دیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ تورات پہ بس آپ عمل کریں، بس اب آپ کو اور کچھ نہیں کرنا، نہ کھانے پکانے کسب کی کوشش کریں، آپ بس اللہ کی اطاعت و عبادت میں لگیں اور حقوق اللہ، حقوق العباد کو ادا کریں، رزق کا انتظام صبح شام ہو رہا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، یہ رضا بر قضا، اللہ کی اس قضا کے اوپر راضی نہ ہوئے، بلکہ اس کے خلاف انہوں نے پیغمبر سے کہا کہ نہیں ہمیں تو یہ وہ آسمان سے یہ منظوری کروا کے دیں کہ زمین جو چیزیں اگاتی ہے، ساگ ہے، سبزیاں ہیں، ککڑیاں ہیں، لہسن پیاز، ہمیں تو یہ لینا ہے۔ تو گویا کہ یہ رضا بر قضا نہیں۔ تو یہ 4 امراض روحانیہ اس کے اندر موجود تھے، اور ظاہر ہے کہ تصوف سلوک کی دنیا کے اندر ان 4 امراض کی اصلاح کی جاتی ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے کہ بندہ شاکر بنے، بندہ صابر بنے، اور بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والا بنے، فنائیت کے مقام کو پائے۔ تو یہ سب تو گویا کہ اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی بنیاد یہ ہوئی، گویا کہ یہ روحانی مقامات ان کو نصیب نہیں تھے، اور یہ روحانی مقامات جو ہے تصوف سلوک کے اندر اس کی تربیت ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کا منشا خود یہ ثابت ہوا کہ یہ روحانی مقامات جو ہے اور تصوف سلوک کے اندر اس کو اختیار کیا جاتا ہے، اس لیے فرمایا۔ اور پھر انہوں نے جیسے کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا انتظام بلا اسباب اگر کر دے، کسی متوکل کو توکل کے ذریعے سے بلا اسباب اگر رزق ملے، اس کو اسباب اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں بس وہ بلا سبب رزق مل رہا ہے، وہ رزق کھائے اور اب اللہ کی عبادت میں لگے، کیونکہ اصل مقصد کسب معاش نہیں ہے، اصل مقصد جو ہے فکر معاد ہے، آخرت کی فکر اصل مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت اور اس کی معرفت مقصد ہے۔ اب یہ کسب معاش تو اس لیے کہ وہ ایک سبب و ذریعہ ہے، 2 وقت کی روٹی کھائے گا، پیٹ میں لقمہ ہوگا تو نماز کے قابل ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بلا اسباب جب آپ کو رزق دے رہے ہیں تو آپ رزق کمانے پہ کیوں مصر ہیں؟ آپ وہ رزق کھائیں اور اللہ کی عبادت میں لگیں۔
اطاعت میں لگیں۔ ان ظالموں نے یہ کیا کہ وہ اس کے اندر نہیں لگے اور توکل کے مقام کو چھوڑ کر کہا کہ نہیں ہم تو اسباب اختیار کریں گے، تو تارک اسباب نہ بنے جس مقام پہ اللہ ان کو رکھ کے متوکل بنایا تھا، بلکہ یہ طالب اسباب بن گئے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گئے اور اس پر وباء بغضب من اللہ، اللہ کا غضب انہوں نے جو خرید لیا، اللہ کا غضب ان کے اوپر ٹوٹا، اور اس غضب کے نتیجے میں بھی ظاہر ہے کہ ان کے اوپر جو ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سختیاں آئیں اور نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کے قتل کیا۔ اور مزے کی بات، نبیوں کے قتل کرنے میں تصور ان کے پیچھے کیا تھا؟ گھنون تصور، کیونکہ یہودیوں کے اندر ایک فرقہ جس کو صدوقیہ کہتے ہیں، صدوقیہ جو فرقہ وہ نبیوں کے قتل کو جائز سمجھتا ہے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم تکلیف کیسے پہنچائیں، اس کو ایذا کیسے پہنچائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں ہے، ہم یہاں ہیں، ہم کیسے؟ تو اللہ کو ایذا پہنچانے کا طریقہ ہے کہ اللہ کے جو پیارے ہیں دنیا میں ان کو ایذا پہنچائیں۔ جب ان کو ایذا پہنچائیں تو آٹومیٹکلی اللہ کو ایذا ہوگی، اور انبیاء جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں، لہذا اللہ فلاں فلاں چیزیں ہماری جو پوری نہیں کرتا، فلاں فلاں مصائب ہم پہ توڑتا ہے، فلاں فلاں چیزوں کے اندر ہمیں گرفتار کر رکھا ہے، تو لہذا اب اللہ کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے پیاروں کو قتل کرو۔ چنانچہ انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کیا کہ انبیاء کو قتل کریں گے تو ایذا کس کو ہوگی؟ اللہ کو ہوگی، لہذا ہمارا دل ٹھنڈا ہوگا کہ اللہ کو تکلیف پہنچی، نعوذ باللہ۔ لہذا یقتلون النبیین بغیر حق، اور اللہ نے بغیر حق کی قید لگائی، کیونکہ نبی کو جب قتل کیا جائے گا تو نہ حقی قتل کیا جائے گا، نبی کو حق پر تو کوئی نہیں قتل کر سکتا، نہ حقی قتل بے گناہی قتل ہوگا، لیکن بالحق کی قید لگا کے اللہ نے اس کی سنگینی کو بڑھا دیا کہ نبیوں کو قتل کیا، اور تقریباً لکھا ہے کہ 4000 انبیاء قتل کیے انہوں، 4000 قتل کیے، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے غضب کے اندر گرفتار ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف عذاب میں مبتلا کیا، اور جو مقام و منصب عالی دیا تھا وہ ان سے چھین لیا، اور ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت و رسوائی اور مسکنت و محتاجی ان کے اوپر ڈال دی۔ اور آج کی اس دنیا کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں ان کی اپنی کوئی حکومت اور طاقت نہیں ہے، ان کی حکومت طاقت دوسروں کے زیر دست ہے۔ چاچہ آج بھی آپ دیکھیں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے زیر دست ہو کر ان کی حکومت قائم ہے، یہ اگر ہاتھ جب کھینچ لیتے ہیں اسی وقت ان کی حکومت ڈھہنے لگتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذلت و مسکنت قیامت تک ان کے اوپر قائم رہے گی، اور اس طریقے سے جو ہے ان پر اللہ کا غضب ٹوٹتا رہے گا۔ تو یہ حقیقت بیان کی، اور اسی سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسائل تصوف اور ولایت کے مقامات کو ثابت فرمایا کہ جن کے ترک کی وجہ سے اللہ کا غضب اس قوم پر ٹوٹا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت جزاک اللہ خیر، بڑی خوبصورتی سے اپنے نکات بیان کیے۔